دراصل کبھی کبھار میں خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہوں۔ بچپن میں میری بہن کو ذرا ذرا سی باتوں پر خود کو مارنے کی عادت تھی۔ ایک بار جب میرے والدین دوسرے کمرے میں تھے تب میری بہن نے خود کو مارا۔ آواز تیز تھی، سو انہیں لگا کہ میں مار رہا ہوں۔ انہوں نے آ کر مجھے مارا اور میں نے آگے سے کوئی توجہ پیش نہیں کی۔ اسی طرح ایک اور بار بھی ہوا تھا جب میں آفس سے نکلا اور ایک تیز رفتار مہنگی گاڑی سے میری بائک جا لگی تو اس نے مجھے مارا۔ پھر کچھ اور لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے بائک توڑ دی اور کچھ نے مجھے اس زور سے تھپڑ مارا کہ میرا برا حال ہو گیا۔ حوالدار نے اس گاڑی والے اثر و رسوخ سے بھرے انسان کی بات پر مجھے ہی تھانے میں منتقل کر دیا۔ یوں میں کبھی کبھار خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہوں۔ بات مکمل کرنے کے بعد اس نے بوسیدہ لوہے کے ٹکڑے پر بیٹھی بوڑھی عورت کو دیکھا۔ بوڑھی عورت نے لمبا سانس لیا اور چاک کی جانب کھینچی ہوئی قمیص ٹھیک کرتے ہوئے لیٹ گئی۔ ہاں، مجھے لگتا ہے دھوپ بہت تیز ہے آج۔ ہاں، اس نے کھلے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں کبھی نہیں بتایا کہ میری 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ دونوں کی عمروں میں 2 سال کا فرق تھا۔ البتہ یہ بچے ہم میاں بیوی نے خاندان کو وارث دینے کی نیت سے جنے، ورنہ ہمارے بیچ کبھی زیادہ بنی نہیں۔ میری ماں کا مزاج میری بیگم سے یکسر مختلف تھا۔ بعد میں اس نے بھی اپنا رویہ مکمل بدل لیا۔ میں 2 عورتوں کے بیچ ایک کھینچی ہوئی بات بن کر رہ گیا۔ میں نے کچھ سال یہ سب سہا۔ جب میں اس سب سے تھک گیا تب مجھے اپنے آفس کی ایک کلیگ سے محبت ہو گئی۔ تم اس وقت کتنے سال کے تھے؟ شاید 29 یا 30 سال کا۔ دراصل 22 سال میں مجھے ٹی بی ہوا تھا، پھر عمر کے 24ویں سال کینسر کی تشخیص ہوئی، مگر میں بچ گیا۔ البتہ 27 سال کا ہوتے ہوتے میرے سر کے بہت سارے بال گر چکے تھے۔ اسی لیے میں حیران ہوا کہ وہ لڑکی مجھ میں ایسا کیا دیکھتی تھی جس کی بنا پر اس نے مجھ سے شادی کا ارادہ بھی ظاہر کر دیا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میری 2 بیٹیاں بھی ہیں تب اس نے جانتی ہیں کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اس سے دوسری شادی بھی تو کر سکتے ہو نا۔ اسی لیے میں نے اس کی بات پر اپنے دل کو منا لیا تھا۔ پھر کیا تم نے اس سے شادی کی؟ شاید ہو بھی جاتی، مگر ایک دن اس لڑکی سے بات چیت کے دوران میری آنکھ لگ گئی اور اس کے سارے میسیجز میری بیگم نے پڑھ لیے۔ میں اگلے دن ہی جان گیا تھا، مگر رہے سہے معاملات اور بھی بگڑ گئے۔ اس نے میرے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا سب چھوڑ دیا۔ اپنی زیادہ تر باتوں میں وہ مجھے دبے دبے لفظوں میں تانے دیتی رہتی۔ اگر کبھی سوتے ہوئے میرا ہاتھ اس کے جسم کو چھو بھی لیتا تو وہ اٹھ کر جگہ بدل لیتی۔ مجھے لگتا تھا میری چوری ہی نہیں پکڑی گئی بلکہ میں شاید ناپاک بھی ہو گیا۔ ویسے وہ دن بہت زیادہ مشکل تھے۔ بوڑھی عورت بھی اس کے ساتھ ساتھ ہنسنے لگی۔ پھر اچانک اسے خیال آیا کہ میں سے پوچھوں تو صحیح کہ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا؟ وہی، میں نے یہاں بھی خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اسی بیچ میرا دل حرم جانے کا کیا۔ میں نے سوچا کہ کعبے کا غلاف پکڑ کر بات چیت کرنے کا یہی ٹھیک وقت ہے، مگر راستے میں یہ حادثہ پیش آ گیا۔ اچھا، ایک بات تو بتاؤ، جب جہاز کریش ہو رہا تھا تو تم نے مجھے چیخنے اور رونے سے کیوں روکا تھا؟ دراصل جب کراچی ایئرپورٹ پر میں لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا نا، تو میں سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھ والی سیٹ پر کوئی ایسا انسان بیٹھے جس سے میں یہ ساری بات کر سکوں۔ جہاں میں رہتا تھا وہاں میری بات سننے اور سمجھنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے میرے اندر کا بوجھ بہت بڑھ گیا تھا۔ پھر جب میں جہاز میں داخل ہوا تو آپ وہاں پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ ایک بوڑھی عورت سے یہ سب کچھ کہنا جوان انسان کے مقابلے میں زیادہ آسان کام ہے، مگر پھر کچھ ہی دیر بعد فلائٹ کیپٹن نے اعلان کر دیا کہ ہم دونوں انجن کھو چکے ہیں اور ہم 80,000 فٹ کی بلندی سے نیچے کی طرف آئے تھے۔ آپ کو کچھ یاد نہیں؟
ہاں ہاں ہاں، مجھے یاد ہے کیپٹن نے کہا تھا کہ میں معذرت خواہ ہوں، مگر ہم کوشش کریں گے کہ ابو ظہبی کی حدود سے لیلہ اور بلجان کے ریگستانوں تک پہنچ سکیں۔ اس سے شہری آبادی محفوظ رہے گی۔ جب جہاز کریش ہو رہا تھا آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ پہلے پہل تو دل بہت گھبرا گیا، پھر تم نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا پلیز کچھ دیر کے لیے چپ ہو جاؤ، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے غصہ آیا مگر میں حیران تھی کہ تم اتنے پرسکون کیوں ہو۔ اچھا، پتہ ہے آپ کو انجن کی خرابی کی آواز نا بالکل گرائنڈر کی آواز جیسی تھی۔ مجھے میری ماں کا چرخہ بھی یاد آ گیا تھا۔ گھر یاد آتا ہے؟ ہاں، کبھی کبھار، بس کبھی کبھار ہی۔ یہ کیپٹن مصدق اللہ کبھی باہر نہیں آتا، پتہ نہیں کیوں۔ وہ آج تک افسردہ ہے، حالانکہ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ جہاز میں سوار 138 لوگوں کی موت ایسے ہی لکھی تھی شاید۔ کیپٹن اور کر بھی کیا سکتا تھا سوائے یہ کہ شہری آبادی بچاتا، اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اچھا، اب میں جاتا ہوں۔ لڑکا اٹھا اور بلجان کی سرحدی ریگستانی ریت کے اندر چلا گیا۔ ارے سنو، کل آؤ گے کیا؟ بوڑھی عورت نے ریت کے ٹیلے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کچھ وقت تک نہیں، میرے دل پر بہت بوجھ تھا۔ آپ کو یہ سب کچھ بتا کر میں کافی ہلکا محسوس کر رہا ہوں۔ اب کچھ دن آرام کروں گا۔ لڑکا ریت کے اندر سے بولا۔ بوڑھی عورت نے کچھ نہیں کہا، وہ بھی اٹھی اور جہاز کے بوسیدہ لوہے کے نیچے دبے ہوئے ڈھانچے میں روپوش ہو گئی۔